اچھا ہمارے ہاں ایک اور مصیبت زخرف القول غرور، پتہ ہے کیا یہ بھی ہے، بچہ پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. یہ تو کوئی شرط شریعت نے نہیں رکھی کہ پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو اس کے بعد شادی ہوگی. شرط جو رکھی ہے وہ یہ رکھی ہے کہ جب بالغ ہوتا ہے جائے تو شادی کراؤ اس کی. یہ پاؤں پہ کھڑا ہونے کی تو شرط نہیں ہے. وہ خدا کے بندو، جس کو آپ نے کھلایا پلایا، جس کی لاکھوں میں فیسیں ادا کی ہیں، تو اس کی اگر آپ نے شادی پہلے کرا کے 2-4 سال اس کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی کھلا دیا تو کون سے آپ کے گھر میں جو ہے نا وہ خالی ہو جائے گا اور سارا رزق وہ کھا جائے گی آتے ہی 2 سالوں میں. اور یہ ساری مصیبت. اچھا پھر ہمارے زمانے میں اور بھی آ کے مصیبت ہو گئی. وہ جسے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، جو اس کی مطلب اس اعتبار سے انتہائی خطرناک عمر ہے، اس میں جا کے تو وہ جل پریوں میں بٹھا دو. جو ایجوکیشن آپ کی ہو رہی ہے مخلوط، وہاں یہ نہیں پتہ لگتا کہ یہ جو پڑھنے آئے ہوئے ہیں یہ پڑھنے آئے ہوئے ہیں یا کسی سیٹ پر آئے ہوئے ہیں. اور یہ اب آپ نے جا کے یہ تو بالکل یوسف علیہ السلام کو جو ہے مصر بھیج دینے والی بات ہوگی. تو یہ کون سی ہمدردی ہے؟ یہ تو دنیا آخرت دونوں خراب کرنے والی بات. ادھر شادی کراؤ نا اور ادھر جا کے اس کو اس عذاب علیم میں ڈال دو. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، ان رنڈووں کا بھی نکاح کراؤ. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر وہ فقیر ہیں، يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ انہیں اپنے فضل سے جو ہے وہ غنی کر دے گا. پاؤں پہ نہیں کھڑے تو کر دے گا کھڑا. آپ کیوں فکر کرتے ہو؟ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، وہ لوگ اپنے آپ کو تھام کر رکھیں جو نکاح کی وسعت نہیں پاتے. مطلب یہ کہ بالکل ہی نہیں پاتے، کچھ بھی نہیں. آخر کہیں جا کے بسیرا بھی تو کرنا ہے نا، کوئی 4 پائی بھی نہیں ہے. وہ کراچی میں تو بڑے بڑے پائپ ہوتے تھے نا، وہ جو گیس لائن کے لیے کہ پائپ لائن کے لیے ہوتے تھے، وہ جو پانی واٹر لائن کے لیے ہوتے تھے، وہ کہیں باہر رکھے ہوتے تھے. کئی لوگ جا کے ان میں بسیرا کر لیتے تھے. وہ ایک ڈرامہ آتا تھا 50-50، اس میں وہ ایک دفعہ کسی نے کہا کہ میں پائپ میں رہتا ہوں میرے منہ میں ہے پائپ. وہ جو نہیں سگریٹ والا پائپ ہوتا ہے، تو میں پائپ میں رہتا ہوں میرے منہ میں ہے پائپ. تو بھئی کچھ تو ہو نا جہاں جا کے رہیں. جس کے پاس وہ پائپ بھی نہیں ہے وہ کدھر جائے گا؟ تو اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس یعنی جو شادی نہیں کر سکتے تو وہ کیا کریں؟ حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، وہ صبر کریں اس وقت تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے. اب اس پہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ روزے رکھیں. اچھا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ روزوں سے اس کا اثر ہوتا ہے، لیکن یہ کہ یہ کسی نے نہیں لکھا کہ کتنے رکھیں. یہ مہینے کے روزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا بندے کو. ہاں یہ اتنے روزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ یعنی یہ خاصے روزے رکھنے پڑیں گے. تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہوں ان کے نکاح کر دو. اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے. مجرد اصل میں لفظ ایامہ استعمال ہوا ہے، جسے عام طور پر لوگ محض بیوہ عورتوں کے معنی میں لے لیتے ہیں. حالانکہ دراصل اس کا اطلاق ایسے تمام مردوں اور عورتوں پر ہوتا ہے جو بے زوج ہوں. ایامہ جمع ہے ایم کی، اور ایم ہر اس مرد کو کہتے ہیں جس کی کوئی بیوی نہ ہو، اور ہر اس عورت کو کہتے ہیں جس کا کوئی شوہر نہ ہو. اسی لیے ہم نے اس کا ترجمہ مجرد کیا ہے. جو صالح ہوں یعنی جن کا رویہ تمہارے ساتھ بھی اچھا ہو اور جن میں تم یہ صلاحیت بھی پاؤ کہ وہ ازدواجی زندگی نبھا لیں گے. مالک کے ساتھ جس غلام یا لونڈی کا رویہ ٹھیک نہ ہو اور جس کے مزاج کو دیکھتے ہوئے یہ توقع بھی نہ ہو کہ شادی ہونے کے بعد اپنی شریک زندگی کے ساتھ اس کا نباہ ہو سکے گا، اس کا نکاح کر دینے کی ذمہ داری مالک پر نہیں ڈالی گئی، کیونکہ اس صورت میں وہ ایک دوسرے فرد کی زندگی کو خراب کرنے کا ذریعہ بن جائے گا. یہ شرط آزاد آدمیوں کے معاملے میں نہیں لگائی گئی، کیونکہ آزاد آدمی کے نکاح میں حصہ لینے والے کی ذمہ داری در حقیقت ایک مشیر، ایک معاون اور ایک ذریعہ تعارف سے زیادہ نہیں ہوتی. اصل رشتہ ناکے اور منکوح کی اپنی ہی رضامندی سے ہوتا ہے، لیکن غلام یا لونڈی کا رشتہ کرنے کی پوری ذمہ داری اس کے مالک پر ہوتی ہے. وہ اگر جان بوجھ کر کسی غریب کو ایک بد مزاج اور بدسرشت آدمی کے ساتھ بندھوا دے تو اس کا سارا وبال اسی کے سر ہوگا. ان کے نکاح کر دو. بظاہر یہاں صیغہ امر دیکھ کر علماء کے گروہ نے یہ خیال کر لیا کہ ایسا کرنا واجب ہے، حالانکہ معاملے کی نوعیت خود بتا رہی ہے کہ یہ حکم وجوب کے معنی میں نہیں ہو سکتا.
ظاہر ہے کہ کسی شخص کا نکاح کر دینا دوسروں پر واجب کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر کس کا کس سے نکاح کر دینا واجب ہو؟ اور بالفرض اگر واجب ہو بھی تو خود اس شخص کی کیا حیثیت رہی جس کا نکاح پیش نظر ہے؟ کیا دوسرے لوگ جہاں بھی اس کا نکاح کرنا چاہیں اسے قبول کر لینا چاہیے؟ اگر یہ اس پر فرض ہے تو گویا اس کے نکاح میں اس کی اپنی مرضی کا دخل نہیں، اور اگر اسے انکار کا حق ہے تو جن پر یہ کام واجب ہے وہ آخر اپنے فرض سے کس طرح سبکدوش ہو؟ انہی پہلوؤں کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر جمہور فقہا نے یہ رائے قائم کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد اس کام کو واجب نہیں بلکہ مندوب قرار دیتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ مسلمانوں کو عام طور پر یہ فکر ہونی چاہیے کہ ان کے معاشرے میں لوگ بن بیاہے نہ بیٹھے رہیں، خاندان والے، دوست، ہمسائے سب اس معاملے میں دلچسپی لیں، اور جس کا کوئی نہ ہو اس کو حکومت اس کام میں مدد دے۔ ان کو غنی کر دے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کا بھی نکاح ہو جائے گا اللہ اس کو مالدار بنا دے گا، بلکہ مدعا یہ ہے کہ لوگ اس معاملے میں بہت زیادہ حسابی بن کر نہ رہ جائیں۔ اس میں لڑکی والوں کے لیے بھی ہدایت ہے کہ نیک اور شریف آدمی اگر ان کے ہاں پیغام دے تو محض اس کی غربت دیکھ کر انکار نہ کر دیں۔ لڑکے والوں کو بھی تلقین ہے کہ کسی نوجوان کو محض اس لیے نہ بٹھا رکھیں کہ ابھی وہ بہت نہیں کما رہا ہے، اور نوجوانوں کو بھی نصیحت ہے کہ زیادہ کشائش کے انتظار میں اپنی شادی کے معاملے کو خواہ مخواہ نہ ٹالتے رہیں۔ تھوڑی آمدنی بھی ہو تو اللہ کے بھروسے پر شادی کر ڈالنی چاہیے۔ بسا اوقات خود شادی ہی آدمی کے حالات درست ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ بیوی کی مدد سے اخراجات قابو میں آ جاتے ہیں، ذمہ داریاں سر پر آ جانے کے بعد آدمی خود بھی پہلے سے زیادہ محنت اور کوشش کرنے لگتا ہے۔ بیوی معاش کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹا سکتی ہے، اور سب سے زیادہ یہ کہ مستقبل میں کس کے لیے کیا لکھا ہے اسے کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ اچھے حالات برے حالات میں بھی بدل سکتے ہیں، اور برے حالات اچھے حالات میں بھی تبدیل ہو سکتے ہیں، لہذا آدمی کو ضرورت سے زیادہ حساب لگانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ عفت معابی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے، اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں ان سے مکاتبت کر لو اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے، اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور اپنی لونڈیوں کو اپنے دنیاوی فائدوں کی خاطر قہبہ گری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں، اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور و رحیم ہے۔ ان کو غنی کر دے۔ ان آیات کی بہترین تفسیر وہ احادیث ہیں جو اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوجوانوں، تم میں سے جو شخص شادی کر سکتا ہو اسے کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ نگاہ کو بد نظری سے بچانے اور آدمی کی عفت قائم رکھنے کا بڑا ذریعہ ہے، اور جو استطاعت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے آدمی کی طبیعت کا جوش ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ہیں جن کی مدد اللہ کے ذمے ہے، ایک وہ شخص جو پاک دامن رہنے کے لیے نکاح کرے، دوسرے وہ مکاتب جو مال کتابت ادا کرنے کی نیت رکھے، تیسرے وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے۔ ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، احمد۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد اول النساء آیت 25۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جی میرا مولانا صاحب سے ایک سوال ہے۔ جی فرمائیے بھائی۔ یہ ہمارا ایک بڑا معاشرہ جو آج کل ایک مسئلہ ہے نا، معاشرتی مسئلہ، جی وہ یہ ہے کہ جو بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑا گمبھیر مسئلہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کے رشتے بھی اس وقت تک نہیں کرتے جب وہ ویل سیٹل نہ ہو جائے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ تو جو دیکھنے میں آیا ہے نا کہ نوجوانوں کی عمر اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ اس عرصے میں سنگین اخلاقی جو ہے نا برائیوں کا وہ شکار ہو جاتے ہیں۔ تو مولانا سے میرا سوال ہے کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ کیا ہم جیسے ایک ماحول چل رہا ہے کہ پہلے ان کو سیٹل ہونے دیں اور ان کی عمر بھی 30-35 سال ہو جاتی ہے، یا ان کی شادی جو ہے وہ جب بلوغت کی عمر تک پہنچ جائے تو کر دینی چاہیے؟ جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہو تو آپ کے سامنے، اور اس سے جو قیامت آئی ہے وہ بھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں، بچیاں بھی دھکے کھا رہی ہیں، بچے بھی مرا ہو رہے ہیں۔ اس بارے میں ان کو کیا کہہ سکتا ہوں؟ باقی دین کی روشنی میں تو صحیح بات یہی ہے کہ سیٹل ہونے کا جو انتظار کرتے ہیں یہ بالکل دین کے باغی۔ اللہ نے سورہ النور میں جو بات کہی ہے
کہ تم وان کیوں لایاوا من کو صالحین من عبادکم کہ اپنے بچے بچیاں جتنے بغیر نکاح کے بیٹھے ہیں، لفظ ایسا فرمایا عورتیں ہوں یا مرد ہوں، جو بھی بغیر شادی ان کے نکاح کرو. اور آگے فرمائیں یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر بھی ہوں گے تو کس فکر میں پڑے ہوئے ہو سیٹل ہونے دینا، میں اپنے فضل سے ان کے غنی کر دوں. اور آگے کہا واللہ واسع علیم، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے، وہ سب جانتا کہ انہوں نے قدم اٹھا دیا. اور اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ 3 قسم کے لوگ جو ہیں ان کی مدد کرنا اللہ نے اپنے ذمہ لازم کر دیا کہ میں لازماً مدد کروں گا. ان میں ایک یہ ناکل یریب رفا کہ وہ بچہ بچی جو پاک رہنے کے لیے نکاح کا ارادہ کرتا ہے اس کی مدد کا بھی اللہ نے ذمہ لیا. تو اس لیے سیٹل ہونے کا انتظار نہ کرتے رہیں. آپ کی بات ٹھیک ہے، عمر پھر زیادہ ہو جاتی ہے، بچیوں کو پھر کوئی پسند نہیں کرتا کہ یہ زیادہ عمر کی ہو گئی ہیں. بچے بھی جو ہیں وہ بھی پھر کوئی اتنے سمجھدہ نہیں رہ جاتے، 35-36 سال کی عمر ہے شادی کی. ہاں مولانا اس میں تو پھر اور بھی بے شمار خرابیاں ہو جاتی ہیں، خرابیاں تو ہونی ہوتی، جذبات اور احساسات تو نہیں. وہ تو پھر روایات میں آتا ہے نا کہ 12 سال تک شادی نہ بچی کی کرے یا بچے کی، تو جو وہ غلط کام کریں ماں باپ پھر اس کے ذمہ دار ہوں. ماں باپ تو چاہتے ہیں کہ بیٹی کو اپنے گھر سے اٹھا دے، لیکن ہمارا معاشرہ قبول ہی نہیں کرتا. نہیں وہ تو جو چاہتے ہیں پھر نہیں نا ملتا، وہ تو بیچارے مجبور ہیں نا. کئی نامراد کرتے ہی نہیں نا کہ ابھی بس یہ پڑھانا ہے، ایم اے کرانا فلانا. اب کیا ہے جب ایم اے کر لیتی ہوں کہتی ہے ہمیں ایم اے ہی درکار ہے، بی ایس سی بھی نہیں چاہیے. کیا کرے آپ نے اسے سبق پڑھنا. اللہ کی بندی اگر وہ کام کر رہا ہے، کچھ کما رہا ہے، اچھا ہے، قبول کرو. کل ہی ایک بچی رو رہی تھی کہ ہمارے والد بھی رو رہے ہیں، بچی مانتی نہیں، پڑھی لکھی ہے، درس لیتی نہیں، ایم اے ہوگا اور وہ بھی ٹیچر نہ ہو. ٹیچر کو میں نہیں لائق کہتی، فوجی ہو فلاں ہو فلاں. وہ اتنی ڈیمانڈیں کہاں سے پوری ہوں. اللہ تعالیٰ لیے کو گھڑا گڑایا سارے کا. خدا کا خوف کرو. باپ بیچارہ دن رات رو رہا ہے، اس کی بات مانو. جہاں کہتا شادی کرو انشاءاللہ بابرکت ہوگی. وہ معیار ایسے بنا لیے ہیں کہ ان پر پورے نہیں اترتے لڑکے لڑکیاں، پھر عمر ضائع کرتے ہیں، گناہ کی زندگی گزارتے. نہیں اللہ نہ کرنے کے لیے وہ جو ایک دلائل ان کے پاس دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ وہ جو آپشن آیا ان کے لیے، کسی نے پوچھا کسی صحابیہ نے رشتے کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے جیب میں کوئی ٹکا وغیرہ نہیں ہے. اور دوسرا جب نام لیا تو انہوں نے کہا کہ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے. تو اس طرح کے آپشن استعمال کرتے ہیں نہ کرنے کے لیے. نہیں یہی ہے ساری باتیں حضور ہیں. وہ تو نکاح کے لیے خود عورت آئی، دوسرا آدمی بھی کھڑا ہو گیا میں کرنا چاہتا. آپ نے کہا کوئی مہر دینے کے لیے ہے، مہر تو دلانا تھا نا. اس کے پاس کچھ نہیں تھا، کہنے لگا آپ نے فرمایا کچھ چھلا بھی نہیں، کہنے لگا وہ بھی نہیں. وہ اور بات ہے، دونوں تیار تھے، مرد بھی تیار تھا، لڑکی بھی تیار تھی. کہاں وہاں انکار تھا؟ وہاں تو کوئی معیار نہیں بنایا، بلکہ معاملے کو سیٹل کرنے کے لیے جیسے آپ ایک مکان خریدنا چاہتے ہیں تو پوچھے گا بھی آپ کی جیب میں پیسے ہیں. مہر تو دینا تھا. پھر جب نہیں نکل سکا تو آپ نے پھر اس کا حل بھی تلاش کر لیا. تو اس سے پوچھا کوئی قرآن میں یاد ہے؟ اس نے کہا ہاں فلاں فلاں سورہ یاد کا یہی مہر ہے تیرا، اس کے ساتھ نکاح کر دیا، یہ سورج نے اس کو ساتھ.